محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل السلام کے سیگمنٹ مایا جال میں آپ کو خوش آمدید۔ ویڈیو ملاحظہ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز پر وقت مل جائے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان نیازی چیئرمین پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ ان کا لانگ مارچ 11 نومبر کو اسلام آباد پہنچے گا، اسلام آباد یا راولپنڈی پہنچے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ اتنی سست روی کا شکار کیوں ہے؟ اس کی سست روی کو مخالفین کی جانب سے ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ آخر اس کے کیا اسباب ہیں؟ عمران خان صاحب کے کیا عزائم ہیں پس پردہ؟ تو یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس لانگ مارچ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے اور اس کے پہنچنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ اس سست روی کے پیچھے بہت سے پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ شاید پنجاب سے تو انہوں نے آغاز کر لیا اور ان کی نظر میں خاطر خواہ آغاز ہے، جبکہ مخالفین کی نظر میں یہ آغاز کچھ اتنا بہتر نہیں ہے اور نہ ہی اتنا متاثر کن ہے، کیونکہ جتنی تعداد میں لوگوں کی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے اور اس لانگ مارچ میں شامل ہوں گے۔ اس سست روی کے پیچھے بہت سے پہلو ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ شاید پنجاب سے تو انہوں نے آغاز کر لیا اور ان کی نظر میں خاطر خواہ آغاز ہے، جبکہ مخالفین کی نظر میں یہ آغاز کچھ اتنا بہتر نہیں ہے اور نہ ہی اتنا متاثر کن ہے، کیونکہ جتنی تعداد میں لوگوں کی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے اور اس لانگ مارچ میں شامل ہوں گے، تو وہ توقعات پوری نہیں ہو سکی، اور مخالفین کی توقع کے عین مطابق عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما اپنے حامی اکٹھے کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں، کیونکہ بین الاقوامی میڈیا بھی جو تعداد دکھا رہا ہے تو وہ تعداد کچھ اتنی اطمینان بخش، تسلی بخش نہیں ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے لیے، بالخصوص عمران خان کے لیے۔ اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی کمک پہنچ جائے، مدد پہنچ جائے گلگت بلتستان سے، کشمیر سے، خیبر پختونخوا سے، یا پھر جس کا ذکر رضی دادا نے، رضی نامہ ان کا جو پروگرام ہے اس میں انہوں نے ذکر کیا تھا، ایک خبر دی تھی کہ ایک بنی گالا 2 ہے مرگلا کی پہاڑیوں کے پیچھے مبینہ طور پر، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمک ادھر سے بھی پہنچ جائے، تو وہ اس کمک کا انتظار کر رہے ہیں، اس مدد کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے لوگ بھی، کارکنان بھی، ان کے حامی بھی وہاں جمع ہو، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا انورٹڈ کاماز میں کہ ان کے مجاہدین، کیونکہ یہ انہوں نے جہاد کا نام دیا ہے کہ یہ جہاد ہے، یہ لانگ مارچ ایک جہاد ہے، اور اسلامک ٹچ دینے کی انہوں نے کوشش کی، تو انہیں وہ مجاہدین کا انتظار ہے کہ وہ مجتمع ہوں گے، اپنا لشکر جمع کریں گے اور پھر اسلام آباد پر مشترکہ طور پر چڑھائی کریں گے، حملہ آور ہوں گے یا بلوا کر دیں گے، تاکہ حکومت کو دباؤ میں لایا جائے، انتظامی اور عسکری اداروں کو دباؤ میں لایا جائے اور اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ تو یہ سست روی کی سب سے بڑی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ کچھ ایسی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، کچھ ایسی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، کیونکہ دباؤ بڑھے گا تب ہی تو عمران خان نیازی صاحب کو این آر او ملے گا، تب ہی تو انہیں عدالتوں سے ریلیف ملے گا، تب ہی تو جو ہے ان کے جرائم پر پردہ پوشی کی جا سکے گی، اور تبھی تو انہیں ان کے جرائم سے بری قرار دیا جائے گا، اور ان کا دامن ان جرائم سے داغدار ہونے سے بچایا جائے گا۔ تو یہ این آر او کی تلاش ہے،
میں پہلے بھی اپنے ولاگ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ نہ وہ الیکشن ان کے پیش نظر ہے، الیکشن کا ایک بہانہ ہے، اور این آر او لینا اصل مقصد ہے۔ تو نہ ہی انہیں اس بات کی سے کوئی دلچسپی ہے کہ کون آرمی چیف، مطلب لوگ تو کہہ رہے ہیں، انہیں اس بات کی تشویش ہے کہ آرمی چیف ان کے مطلب کا ہونا چاہیے، ان کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن ان کی جو پہلی ترجیح ہے، اولین ترجیح یہ لکھ رکھیے کہ سب سے جو اولین ترجیح ہے، سب سے بڑی ترجیح ان کی یہ ہے کہ انہیں این آر او مل جائے، یعنی ان نے مبینہ طور پر جو جرائم انہوں نے کیے ہیں، عدالت سے انہیں کلین چٹ مل جائے اور وہ صاف ستھرے ہو کر لوگوں کے سامنے آئیں، اور جو وہ اپنا امیج خود ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بن کر یا اپنی تعریف و توصیف جو ہے وہ خود بیان کر کے اپنے بارے میں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اور دوسرے وہ ہیں، اور وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، تو دوسروں کی برائی کر کے اور اپنی اچھائی بیان کر کے وہ جو انہوں نے امپریشن اور امیج لوگوں کے سامنے اپنا پیش کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، تو اسے برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ یہ سیاسی فائدہ اٹھاتے چلے جائیں اس چیز سے۔ تو ایک سب سے بڑی بات یہ ہے، اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے، اس لیے انتظار ہو رہا ہے کہیں سے انہیں ریلیف مل جائے، اور ریلیف لینے کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ اجتماع کر کے، زیادہ سے زیادہ اپنے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا کر کے اداروں پر دباؤ ڈال سکتا ہوں، حکومت پر دباؤ ڈال سکتا ہوں، اور ہمارے نزدیک یہ ان کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، خوش فہمی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تاریخ شاہد ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ شاہد ہے کہ نہ کبھی اداروں پہ دباؤ ڈالا جا سکا ہے اس طرح کی جتھے بندیوں سے یا اس طرح کے سیاسی عمل سے، اور نہ ہی کسی حکومت پہ دباؤ ڈالا جا سکا ہے۔ 126 دن کا دھرنا دے کر انہوں نے دیکھ لیا تھا، اور اس وقت دھرنا دیا تھا کہ جب ایک مذہبی جماعت کی سپورٹ بھی انہیں حاصل تھی، تو یہ ناکامی ہو جائے گی انہیں۔ تو ایک مقصد اور ہے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ چونکہ آج کل حکومت پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور معاشی طور اور پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے سرگرم عمل ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے ابھی، شہباز شریف صاحب نے ابھی سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، اور اب چین کے دورے پر ہیں، 2 دن میں وہ واپس آ جائیں گے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں جو منصوبے کھٹائی میں پڑ گئے تھے ان منصوبوں پر اثر نو کام کا آغاز ہو، اور پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور معیشت سنبھل جائے۔ تو عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو داخلی طور پر انتشار کا شکار رکھا جائے، یہ کیوٹک جو پوزیشن ہے یا سچویشن ہے، اسے برقرار رکھا جائے، اور افراتفری پھیلے، لوگوں میں بے یقینی پھیلے، تاکہ پاکستان معاشی طور پر کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جائے، اور پاکستان کو سری لنکا بنانے کی جو ان کی دیرینہ خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو ایک مقصد ان کا یہ بھی ہے، کیونکہ پاکستان اگر انتشار کا شکار رہے گا سیاسی طور پر، معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر، تو عمران خان نیازی صاحب کے سیاسی مقاصد پورے ہوتے جائیں گے۔ تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ اب ہوگا کیا کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کیونکہ تیزی سے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، انتہائی تیزی اور سرعت کے ساتھ تمام حالات تبدیل ہو رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو خوف ہے کہ انہیں کسی بھی وقت کسی بھی مقدمے میں گرفتار کیا جا سکتا ہے، انہیں نظر بند کیا جا سکتا ہے، اس لیے وہ ایک لوگوں کا جمع غفیر یا ہجوم اپنے ارد گرد اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری یا نظر بندی کو ناممکن بنا دیا جائے۔ یہ ذرا جو ہے یہ کٹ کرنا یہاں سے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری یا نظر بندی وہ کسی بھی طرح سے ممکن نہ ہو پائے، نہ حکومت کے لیے نہ اداروں کے لیے،
اور مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے. اس لیے بھی انہوں نے اپنا لانگ مارچ انتہائی سست رکھا ہے. ورنہ لانگ مارچ ایسے نہیں ہوتے کہ لانگ مارچ ہو رہا ہے اور قائد و رہنما ایک جلسی کر کے یا جلسہ کر کے چھوٹا سا اور مختصر سا وہ اپنے گھر واپس آ کر سو جاتا ہے اور آرام فرماتے ہیں رات کو. تو ایسا نہیں ہوتا. لانگ مارچ قائد کی قیادت میں رواں دواں رہتا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے. تو یہ پہلا اور انوکھا لانگ مارچ ہے جسے ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے تمام حلقوں کی جانب سے. تو اس کا جو ہے وہ یہ ایک مقصد ہے کہ ٹالا جائے نظر بندی کو اور گرفتاری کو. لیکن جب ہماری یہ بات لکھ رکھی ہے کہ جب بھی اداروں کو عمران خان نیازی صاحب مطلوب ہوں گے گرفتاری کے لیے یا نظر بندی کے لیے تو وہ گرفتار ہو جائیں گے اور نظر بند کر دیے جائیں گے اگر ہوں گے تو. اور یعنی اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کسی بھی مقدمے میں جو ان کے خلاف درج کیے گئے ہیں. پھر اسلام آباد پہنچنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ اسلام آباد پہنچنے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح عدالتوں نے یہ کہہ دیا ہے اور اپنی آبزرویشنز بھی دی ہیں انہوں نے کہ 25 مئی والی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے کسی بھی صورت میں. عمران خان صاحب کو جلسہ کرنے کی اجازت ہوگی جو بھی جس کی اجازت حکومت دے گی جس جگہ بھی کہ جہاں عمران خان صاحب اپنا جلسہ کر لیں یا دھرنا دے دیں بیٹھ جائیں وہاں. لیکن وہ ریڈ زون کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جس کا دائرہ جو ہے وہ شاید 0 پوائنٹ تک بڑھا دیا گیا ہے. تو لیکن عمران خان صاحب ہو سکتا ہے یعنی اس بات کا کبھی امکان ہے جو ایجنسیوں کی رپورٹ ہے جو حکومت سمجھتی ہے ان کے فہم میں حکومت سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے خونریزی ہو سکتی جس کا اظہار فیصل وابڈا صاحب نے بھی کیا اور خود عمران صاحب نے ایک ٹویٹ میں بھی کیا. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہمارے ملک کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہوگی. لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے. یہ عمران خان صاحب کو بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اداروں کے ساتھ ٹکراؤ، ریاست کے ساتھ ٹکراؤ، قانون شکنی، آئین شکنی یہ انتہائی سنگین جرائم ہیں جس میں وہ نہ صرف خود ملوث ہو رہے ہیں بلکہ اپنے پیروکاروں کو اپنے حامیوں کو بھی ابھار رہے ہیں، اسے ان کی ترغیب دے رہے ہیں. تو یہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. میں تمام پاکستانیوں سے، اپنے بھائیوں سے، مسلمان بہنوں اور بھائیوں سے یہ التماس کروں گا کہ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی میں آپ نے شامل نہیں ہونا، کسی بھی ایسی سرگرمی وہ خواہ کسی بھی نوعیت کی ہو اس میں شامل نہیں ہونا کہ جس میں قانون شکنی کا امکان ہو. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.